اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم 21واں سپارہ، سورۃ الروم ابتدا سے۔ سورۃ الروم یہ مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام سورۃ روم رکھا گیا ہے چونکہ دوسری آیت میں ہی لفظ روم کا ذکر ہے اور ابتدائی آیات میں روم کا تذکرہ موجود ہے، تو اس نسبت سے پوری صورت کے اندر پوری صورت کو سورۃ الروم کہا گیا، اس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت مکہ میں 2 فریق تھے، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف سے مشرک اور کافر تھے۔ آپس میں ایک 2 فرقے گوئے کہ لڑائی ہو رہی تھی آپس میں، ایک طرح کی دلائل کے ساتھ۔ مشرکین طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہی ایام میں دنیا کی 2 بڑی طاقتیں روم اور فارس آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو وہ ایسے کہ رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ روم یہ عیسائی لوگ تھے، یعنی اہل کتاب میں سے عیسائی تھے، اور فارسی آتش پرست بت پرست، یعنی کہ اہل کتاب نہیں تھے۔ تو فطری طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی اور کافروں کی ہمدردیاں یہ فارسیوں کے ساتھ تھی۔ تو جس وقت رومی مغلوب ہوئے اور انہوں نے شکست کھائی، بظاہر ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے، تو مکہ کے اندر مشرکین مکہ وہ خوشیاں منانے لگ گئے، اور اس سے وہ یہ ایک نیک فالی وہ اس کو سمجھا انہوں نے اپنے لیے کہ جس طرح وہاں پر اہل کتاب مغلوب ہوئے ہیں، تو یہاں جو تم بھی قرآن پاک کو ماننے والے اہل کتاب، تم بھی یہاں مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ قرآن پاک کی پیشن گوئی ہے، یہ قرآن پاک کی حقانیت کی ایک علامت، یہ ایک واقعہ ہے۔ سورہ روم جس وقت یہ آیتیں اتری تھی، اس وقت بظاہر دور دور تک دوبارہ رومیوں کے دوبارہ اٹھنے کا جو ہے نا موقع نہیں تھا کہ بندہ امید کر سکتا ہو کہ بھئی یہ رومی دوبارہ اٹھیں گے۔ چاہے کہ ایک بندہ اٹھ کے دعویٰ یہ کر دے کہ رومی دوبارہ اٹھیں گے بھی صحیح اور فارسیوں کو شکست بھی دیں گے، یعنی رومی بالکل اپنی آخری جو شہر تھا اس کو بھی کھو چکے تھے۔ اور اللہ نے یہ قرآن پاک میں اتارا کہ وَهُمْ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں کے اندر اندر دوبارہ جو ہے یہ اٹھیں گے اور رومی پھر غالب آئیں گے۔ تو یہ ایک پیشن گوئی تھی جو انہی میں اسی وقت پوری ہوئی تھی۔ چند سالوں کے اندر ایسے ہی ہوا کہ دوبارہ رومی اٹھے اور فارسیوں کو شکست دی۔ یہ تو قرآن پاک کی حقانیت بھی ہے اس میں۔ اور فی بضع سنین یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ رومی دوبارہ اٹھیں گے چند سالوں کے اندر۔ یہ بضع سنین عربی گرامر کے لحاظ سے 3 سے 7 سال کے درمیان بولا جاتا ہے۔ اس کو بضع کہتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر جو ہے، چند سال 3 سے 7 سال کے اندر، وہ بھی یہ کہ 3 سے 7 سال کے اندر اٹھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن رومی جو ہے غالب آئیں گے تو مسلمان یہاں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اور یہ دوسری پیشن گوئی کی طرف اشارہ کہ جس وقت ان کی شکست، فارسیوں کی شکست کی خبر پہنچی مسلمانوں کو، یہاں پہ مکہ میں پہنچی کہ بھئی اس وقت اب رومی غالب آئے ہیں، تو قدرتی اس وقت غزوہ بدر سے مسلمان فارغ ہوئے تھے اور وہ خوشی منا رہے تھے کہ یہاں کفار مغلوب ہو گئے تھے اس وقت۔ الف لام میم غلبت الروم، حروف مقطعات، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض، قریب کی جگہ پہ، قریب کے زمین میں، ملک شام عرب کے قریب ہے تو قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہوئے۔ وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، ان قریب پھر غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ للہ الامر، تمام حکم اللہ ہی کا ہے، من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ حکم، حاکمیت یہ صرف اللہ کی ہے، اس واقعے سے پہلے بھی اس واقعے کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، ایمان والے خوشی منا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد جو غزوہ بدر میں اتری گئی اس پہ ایمان والے خوش ہوں گے جس وقت رومی غالب آئیں گے۔ ینصر من یشاء،
اللہ مدد کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے اللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب نہایت رحم کرنے والے ہیں. وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو اب رومیوں کو دوبارہ اٹھنا غالب ہونا ناممکن ہو چکا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور یہی لوگ آخرت سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم کیا ان لوگوں نے اپنے آپ میں سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا. اپنے آپ میں گریبان جھانک کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کیسے پیدا کیا. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور اس میں جو کچھ بھی ہے الا بالحق مگر صرف اظہار حق کے لیے. زمین و آسمان اس کا سارا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقرر کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین پہ پھرتے نہیں ہیں چلتے نہیں ہیں زمین میں. فینظروا پس یہ لوگ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد منہم قوہ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے جسمانی قوت کے اعتبار سے. وَأَثَارُوا الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں ہل جوتا کھیتیاں کی ہیں لگائی ہیں انہوں نے زمین میں آبادیاں کی ہیں. وَعَمَرُوهَا اور مکانات کے اعتبار سے اس کو آباد کیے زمین کو اکثر مما عمروها ان سے زیادہ آباد کرنے کے. ان مشرکین مکہ کیا آباد کریں گے. اس سے پہلے جو لوگ گزرے بہت بڑے جو ہے وہ اپنے دور کے اچھے لوگ تھے اس میں فنکار قسم کے اور تجربہ کار قسم کے کاریگر قسم کے. یہاں تک کہ اب احرام مصر کو دیکھ لیں کہ ہزاروں سال گزر گئے اس پہ اور کوئی فرق نہیں پڑا ان پہ. تو اس قسم کے لوگ پہلے گزرے ہیں جنہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا. وجاءتہم رسلہم بالبینات اور ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے. فما کان اللہ لیظلمہم اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین پھر کیا انجام ہوا انجام ان لوگوں کا اساءوا جنہوں نے برے کام کیے. السوء ان کا انجام بھی برا ہی ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹا سمجھا. وکانوا بہا یستہزئون اور یہ لوگ ان آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے.